ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، لکم تمہارے لیے، مثلا ایک مثال، ضرب لکم مثلا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال بیان فرماتے ہیں، من انفسکم تمہاری جانوں میں سے، تم ہی میں سے، اللہ تعالیٰ تم ہی میں سے تمہاری ہی ایک مثال بیان فرماتے ہیں۔ حل کیا، لکم ہیں تمہارے، من کوئی، ما ملکت ایمانکم جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، اس سے مراد غلام ہوتا ہے یا لونڈی بھی ہوتی ہے، غلام یا لونڈی، یہاں بہرحال غلام مراد ہے۔ حل لکم مما ملکت ایمانکم کیا تمہارے وہ غلاموں میں سے کوئی ہے ایسا، من شرکاء کہ جس کو تم شریک کر لو، جس کو تم شریک کر لو، فیما اس میں جو، رزقناکم ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے تمہیں دیا ہے تم اس کو بھی اس میں شریک کر لو، فَأَنْتُمْ اور پھر تم، فِيهِ اس میں، سوا برابر ہو جاؤ، فَأَنْتُمْ فِيهِ سوا اور پھر تم اس میں برابر ہو جاؤ، تَخَافُونَهُمْ اور تم ان سے ایسے ڈرو، تم ان سے ایسے ڈرو، کَخِیفَتِکُمْ جیسے تم ڈرتے ہو، أَنفُسَکُمْ اپنے جیسوں سے، جیسے تم اپنے جیسوں سے ڈرتے ہو ان سے بھی ویسے ہی ڈرو، کذالک اس طرح، نفصل ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات اپنی آیات، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو ان کو سمجھیں۔ یہ اللہ رب العزت کی توحید اور شرک کی تردید، یہ اس کی مثال بیان کی گئی ہے۔ مثال کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بتاؤ کیا تم ایسا کرو گے، تمہارا غلام ہے، انسان ہے، تمہارے ہی جیسا انسان ہے، لیکن چلو اس کی تھوڑی سی معاشرتی آزادیاں سلب ہو گئی ہیں، معاشی بھی اور معاشرتی بھی آزادی سلب ہو گئی، باقی ہے انسان، تمہارا غلام بن گیا، کیا ممکن ہے تم اس غلام کو بھی اپنے برابر کا کر لو، اس کو تم جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو دے دو کہ تم میرے برابر آ جائے، تم میرے لیول پہ آ جائے؟ ہے تو ملازم تو پھر چھوٹا ہوتا ہے، مطلب بڑا ہوتا ہے، ملازم تو پھر بڑا ہوتا ہے، غلام تو اس کی نسبت وہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کے کوئی حقوق نہیں ہوتے غلام کے۔ تو وہ غلام کہ جو اپنے ایک دو پیسوں کا خود مالک بھی نہیں بن سکتا، اس کا مالک، اس کے مال کا مالک ہے، تو کیا تم ایسا کرو گے؟ اپنے غلام کو دو، اتنا دو کہ اس کو اپنے برابر کر لو۔ بندہ اپنے جیسوں سے ڈرتا ہے نا، بعض معاملات میں اپنے جیسوں سے ڈرتا ہے، اور تم پھر اپنے غلام سے اس طرح ڈرنے لگو جس طرح اپنے جیسوں سے انسان ڈرتا ہے، ایسا کرو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نوکر نوکر رہے گا، غلام تو اس سے بھی گیا گزرا ہے، کون غلام کو سر پہ بٹھائے گا، اس کو اپنے مال میں شریک کر کے اپنے برابر کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں بے وقوف ہو کہ اپنے جیسے انسان کو اپنے برابر کا کرنے کو تیار نہیں ہو،
اور ادھر حماقت دیکھو کہ جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو مماثلت بھی کوئی نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ بھی اللہ جیسے ہیں. نہیں, مخلوق جس کو پیدا اللہ نے کیا ہے اٹھا کے تم ان کو اللہ کے برابر کر دیتے. کذالک نفصل الآیات، اس طرح ہم کھول کے اپنی آیات بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس کو سمجھیں. پھر دیکھتے ہیں ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال بیان کر رہے ہیں تمہاری اپنے نفسوں میں سے، تم ہی میں سے تمہارے لیے ایک مثال بیان کر رہے ہیں. هل لکم مما ملکت ایمانکم، کیا تمہارا کوئی غلام ایسا ہے من شرکا جس کو تم اپنا شریک بنا لو، فیما رزقناکم، اس میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور اتنا شریک بنا لو کہ فانتم فیہ سوا، کہ تم اور وہ برابر ہو جاؤ، غلام کو اپنے برابر کر لو. تخافونہم، اور تم ان سے اسی طرح ڈرو، کخیفتکم انفسکم، جیسے اپنے جیسوں سے ڈرتے ہو. تو کیا ایسا ہوگا؟ ایسا کرو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. کذالک نفصل الآیات، اس طرح ہم کھول کھول کر اپنی آیات بیان کرتے ہیں لقوم، ان لوگوں کے لیے یعقلون جو ان کو سمجھے. بل اصل بات یہ ہے اتبع، پیروی کی، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جو ظالم ہیں، اہواءہم، اپنی خواہشات کی، بغیر علم، بغیر کسی علم کے. اصل بات یہ ہے کہ جو یہ ظالم ہیں یہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. فمن یہدی، پھر کون ہدایت دے گا، من اضل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے. جسے اللہ گمراہ کر دے اسے پھر کون ہدایت دے سکتا ہے. وما لہم، اور نہیں ہوگا ایسے لوگوں کا، من ناصرین، کوئی مددگار. وما لہم من ناصرین، ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. فاقم، یہ جو ہے نا کہ اپنی خواہشات، یہ ظالم اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے. تو ہم میں سے نا ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہم میں سے ہر شخص اس کی خواہش ہے کہ میں کسی ایسے کو اپنا خدا مانوں جو میری مرضی پہ چلے، جو میری مرضی پر چلے، دین ایسا ہو جو میری مرضی کے مطابق ہو. یہ ہے بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم. یہ ظالم جہالت کی بنا پر اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوں. یہ انسان کا ازل سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ شریعت، دین، یہ سب میری مرضی کے مطابق ہو، جیسے میں چاہتا ہوں نا اس طرح ہو. انسانوں کی اکثریت اس لیے گمراہ ہوئی ہے. اکثر گمراہ ہوتے ہیں نا، ہم نے قرآن کریم میں پڑھا اکثر. کیوں؟ کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق چاہتے ہیں سب کچھ، کہ میری خواہش ایسی ہے لہذا مجھے سب کچھ ایسا ملے، دین ایسا ملے اور شریعت ایسی ملے جس میں یہ مرضی ہو، یہ مرضی ہو. طائف کے لوگ تھے نا، طائف کے جنگجو قسم کے لوگ تھے، وہ لڑاکے قسم کے طائف کے لوگ. تو بعد میں اللہ پاک نے ان سے اسلام کو بڑا نفع بھی دیا. یہ شروع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے دیکھیں جی بات سنیں، باقی جتنے لوگ ایمان لائے ہیں نا آپ کو بڑی لڑائیاں کرنی پڑی ہیں، لیکن ہم بغیر لڑائی کے ہی نا ایمان لانے کے لیے آ گئے. مطلب یہ تھا کہ ہمارا احسان مانے، ہمارا یہ احسان مانے کہ بغیر لڑے ہم آپ کے پاس آ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو جس دین کی بات کر رہے ہیں نا اس کی کچھ باتیں تو ہمیں قبول ہیں اور کچھ نہیں قبول. اچھا کون سی قبول ہیں؟ آپ کہتے ہیں 5 نمازیں پڑھنی ہے نا، بھائی مشکل ہے. ہم تھکے ہارے لوگ ہوتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، عشاء مشکل ہے اور فجر اٹھنا بڑا مشکل ہے، لہذا معذرت ہم 3 پڑھیں گے، 5 نہیں پڑھیں گے. دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے. ہم جنگجو لوگ ہیں، لڑنے بھڑنے والے لوگ ہیں،
ہمارے لیے مشکل ہے اس کو چھوڑنا، لہذا گنجائش دینی پڑے گی آپ کو۔ اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں سود حرام ہے، تو ہمارے تو بڑے وہ کاروباری معاملات مختلف قبائل کے ساتھ سود کی بنیاد پر ہیں، وہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمارا تو بٹا بیٹھ جائے گا، لہذا آپ کو یہاں پر بھی کچھ گنجائش دینی پڑے گی۔ اس طرح کی 5-6 شرائط انہوں نے رکھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری ایک بات بھی مجھے قبول نہیں ہے، تو اللہ کا دین ہے، اس میں میری مرضی تو چلتی نہیں ہے۔ تو یہ انسان چاہتا ہے۔ ہم 29ویں پارے میں جب جائیں گے تو سورہ القیامہ ہے، اس سورہ القیامہ کی ایک آیت ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ جیسی من موجی زندگی بسر کر رہا ہے نا کرتا رہے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، یہ ظالم اپنی خواہشات پہ چلنا چاہتے ہیں، اور ان خواہشات کے پیچھے علم نہیں ہے کہ علم کی بنیاد پر ہے، نہیں، وہ خواہشات نفس کی بنیاد پر ہے۔ اب دیکھ لیں دنیا کے اندر اب قانون سازی جتنی بھی ہو رہی ہے وہ بالکل اس آیت کے عین مطابق ہے کہ لوگ، یہ ظالم اپنی خواہشات کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی مرضی، لوگوں کی خواہشات۔ فمن یہدی من اضل اللہ، تو پھر جو بندہ اس مائنڈ کا ہوتا ہے نا اور ایسے چلنا چاہتا ہے، اللہ اس کو گمراہ کر دیتے، اور پھر جس کو اللہ گمراہ کر دیں اسے کون ہدایت دے گا؟ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فاقم وجہک، فاقم، آپ جھکائیے، وجہ کا، اپنا چہرہ، للدین حنیفہ، اس دین حنیف کے سامنے۔ یہ ہے حقیقت، دین حنیف کے سامنے اپنا چہرہ جھکا دیجئے۔ چہرہ جھکانے سے مراد کیا ہے بھائی؟ جو حکم آئے گا میں مانوں گا اس کو۔ اسلام اسی کا نام ہے نا، اپنے آپ کو جھکا دینا، جو حکم ملے گا میں حاضر ہوں، میں عمل کروں گا، وہ آسان ہے، وہ مشکل ہے، وہ نرم ہے، وہ سخت ہے، جیسا بھی ہے۔ تو فاقم وجہک للدین حنیفہ، اپنا چہرہ اس دین حنیف کے سامنے جھکا دیجیے۔ فطرت اللہ، یہی اللہ کی فطرت ہے، التی، یا اللہ کی تخلیق ہے، التی، جس پر فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کی وہ تخلیق ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور پیدائش کس پہ ہوئی ہے؟ فطرت پر۔ فطرت کیا ہے؟ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اللہ تعالیٰ کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اس فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ لہذا فاقم وجہک للدین حنیفہ، اس دین حنیف، توحید والا دین، حنیف توحید والا، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیجیے، اپنے چہرے کو جھکا دیجیے۔ فطرت اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیلا، نہیں تبدیلی کرنی چاہیے لخلق اللہ، اللہ کی اس تخلیق میں۔ ذالک، یہی ہے الدین القیم، سیدھا صحیح مضبوط دین، یہی ہے سیدھا صحیح مضبوط دین، اللہ کے آگے اپنے آپ کو 100% جھکا دینا، اللہ کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو 100% جھکا دینا۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ اکثر لوگ اس بات کو نہیں، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، کچھ اللہ کی مان لی، کچھ اپنی مان لی، کچھ اللہ کی مان لی، کچھ اپنی منوا لی، کچھ ادھر کچھ ادھر۔ منیبین الیہ، جھکے رہو اللہ کے سامنے، منیبین الیہ، جھکے رہو اللہ کے سامنے، واتقوا، اسی سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا، نہ بنو، من المشرکین، مشرکوں میں سے، اور مشرکوں میں سے نہ بنو، من الذین، مشرک وہ لوگ ہیں، فرقوا، جنہوں نے الگ کر لیا، دینہم، اپنا دین،
جنہوں نے اپنا دین الگ کر لیا اللہ کے دین سے، اللہ کے دین سے، دین حنیف سے انہوں نے اپنا دین الگ کر لیا. وَقَانُوا اور وہ ہو گئے شیعا ٹکڑے ٹکڑے، اور وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گئے. کل حزب اور ہر ٹکڑا بما لدیہم جو کچھ ان کے پاس ہے فرحون اس پہ خوش ہیں، اور ہر ٹکڑا جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر خوش ہے. وَإِذَا اور جب مسا پہنچتی ہے الناس لوگوں کو ضرن کوئی تکلیف، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے دعو وہ پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، منیبین متوجہ ہوتے ہوئے، جھکتے ہوئے، الیہ اسی کے سامنے. جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر بھاگ کے اللہ کی طرف آتے ہیں. ثم پھر اذا جب اذاقہم اللہ نصیب فرما دیتے ہیں منہ انہیں رحمتن کوئی رحمت، پھر جب اللہ کوئی رحمت اور عنایت نصیب فرما دیتے ہیں اذا پھر اذا فریق ایک فریق منہم ان میں سے بربہم اپنے رب کے ساتھ یشرکون شرک شروع کر دیتے ہیں. پھر ان میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے. پھر وہ بھول جاتا ہے کہ میں مصیبت کے وقت میں اللہ کے سامنے گیا تھا اور میں نے بڑی باتیں کی تھیں اور میں نے بڑے وعدے کیے تھے، پھر وہ بھول جاتا ہے. لیکفروا چلیں کر لیں ناشکری بما آتیناہم اس پر جو ہم نے ان کو دی، جو نعمت ہم نے دی کر لیں اس کی ناشکری. فتمتعوا ٹھیک ہے کچھ فائدہ حاصل کر لیں، چند دن موج مستی کر لیں. فسوف تعلمون عن قریب یہ لوگ جان لیں گے. فسوف تعلمون عن قریب یہ لوگ اپنی حرکتوں کا انجام جان لیں گے. اپنی مرضی پہ چلنے والے کل قیامت والے دن اللہ کی کسی رحمت کے مستحق نہیں ہو پائیں گے. ام کیا انزلنا ہم نے اتاری علیہم ان پر سلطانن کوئی دلیل. ام انزلنا علیہم سلطانن کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے. فہوا اور وہ دلیل یتکلم لفظی معنی تو ہے بتاتی ہو بولتی ہو نا، تکلم کلام سے ہے بات کرنا، بتاتی ہو رہنمائی کرتی ہو بما اس میں کانو بھی یشرکون جو یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، جو یہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. تو کیا ہم نے کوئی ایسی دلیل اتاری ہے جو ان کے شرک کی گواہی دیتی ہو. ہم انزلنا علیہم سلطانا کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے. فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون جو یہ شرک کر رہے ہیں وہ اس کی تائید کرتی ہو، وہ اس پہ دلیل بنتی ہو. ہم نے کوئی ایسی دلیل اتاری ہے؟ جواب یہ کہ نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم بار بار کہتا ہے لاؤ اپنی کوئی دلیل، لاؤ اپنی کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ہے. کوئی دلیل نہیں. یہ کیا ہے؟ جہالت. یہ کیا ہے؟ اتباع نفس، خواہشات کی اتباع اور پیروی. بس یہاں تک.